وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 21۔ آج کا موضوع کیا دنیا دار جنت میں جائے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ سامعین اکرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی جنتی کا بیان ہے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، اس کے جنس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کلو و شربو، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کھاؤ پیو ہنین مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔
جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے صاحب اکرام، اور جنتی، یہ بات نوٹ کر لیں، جنتی وہ شخص ہے جو روز حساب پر یقین رکھتا ہو۔ ہم جیسا نہیں ہوگا جنتی جس کا روز حساب پر یقین نہ ہو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی جو آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی تھی گزشتہ سبق میں، کہ میرا یہ یقین تھا کہ میں اپنے اعمال کا مجھے ضرور اپنے حساب ملنے والا ہے۔ میں سمجھتا تھا، یعنی میرا یہ یقین تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، ملاقن حسابیہ۔ اور بات یہ ہے سامنے اکرام، اگر میں مبالغے سے کام نہ لوں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کے اپنی ساری دوڑ دھوپ جو ہے ہماری محدود ہے دنیا تک، یعنی مادہ یا میٹیریل، جو بھی آپ کہہ لیں۔ آپ دیکھیں ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ صرف ظاہر تک محدود ہیں، ظاہر ہی کہ ہمیں تمنا ہے کہ یہ زیادہ ہو اور مسلسل ہو اور حاصل ہوتا رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، آرام سے زندگی گزر جائے، عیش و آرام سے زندگی گزر جائے۔ تو یہ تصور بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو محنت میں پوشیدہ رکھ دیا ہے، جد و جہد اور محنت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی کامیابی جو ہے وہ مشقت ہے۔ دوسرا اگر میں آپ کو ایک اور آیت بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب مشقت اور تکلیفیں برداشت کرتے ہو، یہاں بس اگر تم ایسا کرو گے تو یہ یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اپنے رب سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں دنیا کی زندگی کو یعنی آپ سہل پسندی میں گزارنا چاہتے ہیں اور زیادہ مال و متاع کے آپ خواہش مند ہے، تقریباً ہر شخص ہی، یعنی ہم میں سے ہر شخص تقریباً دنیاوی فائدے کی جستجو رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مرتبہ یعنی فرمایا ہے کہ من کانا یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو دنیا کے ثواب کا کہ اجر کا طالب ہے، یعنی دنیا ہی چاہتا ہے، تو میں اس کو دے دیتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا مقصد آخرت نہیں ہے اور آخرت میں جنت کا حصول نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اصل میں ہم نے اپنی ایک تصوراتی دنیا بنائی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا پیدا کی ہے اس کو ہم نے اپنے حساب سے بنا لیا ہے، یعنی اس کے رہنے کے مقاصد بھی ہم نے خود گھڑ لیے ہیں۔ اول تو آخرت کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور آخرت کی کامیابی کا معیار بھی ہمارے نزدیک ہم نے خود گھڑا ہوا ہے۔ یعنی کیا گھڑا ہوا ہے کہ بھئی میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے زبان سے، دل سے کلمہ پڑھنے کا تو ہمارے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یعنی دل سے یقین، حالانکہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، اے رسول یہ زبانی دعوی ایمان کرنے والوں سے کہہ دیں تم ہرگز مومن نہیں ہو، کیونکہ تم لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو دل میں ایمان، یہ دیکھیں میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، یعنی آپ میں رہتا ہوں، اور یہ سارے معاشرے کے جو خیالات ہیں یہ مجھے معلوم ہے، ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے بھی رہتے ہیں، بلکہ ہماری تمام زندگی ہمارے جو یقین ہے اس کا مظہر ہے۔
ہمارا یقین جو آپ کو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لینے کو کافی سمجھتے ہیں، بس پھر چاہے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، روزہ رکھا نہ رکھا، اور حرام ساری زندگی تقریباً ہماری حرام پر مشتمل ہے۔ حرام یعنی وہ لمحہ جو یاد الہی میں نہ گزرے وہ حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، جو لمحہ آپ کا یاد الہی کے علاوہ گزرے وہ حرام ہے۔ اور یاد الہی آپ یہ نہ کہیں کہ تسبیح کے پھیل لینے کو یاد الہی آپ نہ سمجھیں۔ یاد الہی حقیقت میں یہ چیز ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں اور پھر اپنے آپ کو بھی پہچان لیں، یا پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں پھر اپنے رب کو پہچان لیں، اور رب سے آپ پوچھیں کہ رب تو نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ تو رب کی طرف سے جواب ملے گا کہ تمہیں یہ زندگی ایک امتحان ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ تو وہ تصورات وہ بالکل نہیں ہیں ہماری۔ آپ دیکھیں سارے ہمارے جو ذہنیت ہے وہ ساری میٹیریل تک محدود ہے، لیکن یہ ابھی جو ہم سورہ الحاقہ پڑھ رہے ہیں اس میں اب بیان ہو رہا ہے کہ جس شخص کو اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں جو کہ وہ کرتا ہے نا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا تو یقین تھا کہ میرا حساب کتاب ہونے والا ہے اور میں ملنے والا ہوں اپنے رب سے، تو بہرحال یہ تصور تو کم از کم ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی مقصد حیات بنانا چاہتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، اور دنیا کے کامیابی کے لیے ہم نے اپنی ساری محنت جو ہے اس میں جھونک دی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کی میں آیت آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص ہے کہ یہ ساری اس کی دوڑ دھوپ جو ہے دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں جو بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ ہیں وہ اس کے مسائل بھی بس سوائے ظاہر کے کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر کے علاوہ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا جو خاوند ہے اس کا بھی ظاہر کے علاوہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات بیان ہو رہے ہیں یہ روز قیامت کے ہیں، اور جب اعمال نامے دیے جائیں گے لوگوں کو، یعنی ان کا اعمال نامہ، تو ہماری تو ایسا کوئی ذہن سازی ہی نہیں ہوئی، نہ اس طریقے سے ہم اپنی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہماری تمام ذہن سازی بچپن سے ہوئی ہے دنیا کی طرف۔ 4 5 6 سال کا بچہ ہوگا، اس کو آپ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے۔ آپ کے اپنے خواب جو ہیں، آپ اپنے خواب اس کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بڑا آدمی بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں فوجی بنوں گا۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے فوجی کیا چیز ہے، لیکن اس کو فوجی وردی اچھی لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فوجی بنوں گا۔ تو ہر ایک شخص کبھی کبھی آپ ان میں انجیکٹ کر دیتے ہیں وہ مقصد زندگی کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں بڑا آدمی بننا ہے، کیسے کرو گے؟ پھر آپ دیکھیں آپ کتنے سیریس ہوتے ہیں اس کے اسکول کے ہوم ورک کے ساتھ۔ ہوم ورک کر لیا؟ ابھی تک نہیں کیا؟ اوہ! تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے جو لہجہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ ٹوٹلی دنیا دارانہ ہے۔ باطن کی طرف نہ ہم متوجہ ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم دنیا کے کیڑے ہیں۔ اب جو دنیا کا کیڑا ہے تو بس وہ تو دنیا ہی میں خوش رہے گا۔ مثال کے طور پہ کینچوا جو ہے، کینچوا وہ عام طور پہ مٹی میں دبا ہوا، یعنی وہ زندگی جہاں تک میرا وہ ہے
تو وہ اس میں خوش رہتا ہے مٹی میں. مچھلی جو ہے وہ پانی میں خوش رہتی ہے اور پانی میں اس کی زندگی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی ہماری دنیا میں ہے، تو دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں، ہم نے آپ کو، میں اپنے میڈیا کی بھی میں مثال دے دیتا ہوں کہ میڈیا آپ کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ پرائم ٹائم اسے کہتے ہیں جب لوگ فارغ ہو کے ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کس قسم کے، کہیں سیاست کا مذاکرہ چل رہا ہے، کہیں بھانڈ مسخرے اکٹھے ہو گئے. آج کل تو تمام تقریباً چینلوں پہ یہ وہ جو ہے لائیو تھیٹر کہتے ہیں نا. پہلے تو یہ محدود ہوتا تھا، یہ یعنی کنجر خانے جو ہیں، یہ تھیٹر جو ہے، یہ کیا، اس میں بیہودہ ڈانس، اور لوگ تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہم لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہاں فیملیز بھی جاتی تھی اور وہ وہاں زمانی جملے بھی بولے جاتے ہیں اب، بلکہ اب بھی. تو اور وہی آپ دیکھیں کبھی کہ جب تک یہ ٹی وی پہ یہ تھیٹر نہیں شروع ہوا تھا، تو یہ سارے جو ہیں اخبار میں دیکھتا تھا اشتہارات، سارے چہرے جو ہے اس میں نظر آتے تھے، ایک کا چہرہ، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ اب ہر ایک ٹی وی جو ہے اس نے ایک تھیٹر کھول لیا ہے. اب یہ کیوں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہماری کسی طرح ہم اپنے دل کو لبھائیں ان کے مسخروں سے اور ایسی ہنسنے والی باتوں سے. سارے اس میں تقریباً مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کوئی ہوگا جس نے ایسا تھیٹر نہ کھولا ہو. اب یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں مزے سے رہوں، میں ہنستا رہوں، پھر ہنسانے کے لیے یعنی جو مسخرے ہیں وہ ایک کمال سمجھتے ہیں کہ، اور کہتے ہیں بعض اوقات کہ دنیا دکھی ہے اور ان کو ہنسانا جو ہے وہ کار ثواب ہے. یعنی یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہا ہوں معاشرے کی، میں کسی اس پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میں آپ کو آپ کی بھی یعنی جو آپ کا معاشرہ ہے اس کی ذہنیت بتا رہا ہوں کہ ٹوٹلی ہماری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے، اور ظاہر سے ہم حز اٹھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گرمیوں کا موسم آتا ہے تو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ضرور پروگرام بناتے ہیں والدین کہیں نہ کہیں سیر سپاٹے کا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سیر سپاٹا حرام ہے یا اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں صرف وہ ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ چھٹیوں میں اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں اور ان کو باطنی دنیا کے بارے میں بتائیں، ان کو آگاہ کریں، ان کی ایک تربیت کریں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کبھی کوئی پروگرام مری کا بن جاتا ہے، کبھی کہاں کا بن جاتا ہے. اور یہ باہر کے کھابے جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کھابے جو ہیں باہر کے کھابے، اور آپ ڈھونڈ کے پتہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پھجے کے پائے مشہور ہیں اور فلانی کی مچھلی مشہور ہے، اور یہ بہرحال ایک یہ کہ لمبی داستان ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم دنیا کی کیڑے ہیں اور کیڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا غرض کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور اس سے کیا کیا سوالات ہو رہے ہیں، یا ان سوالات کی ہمیں کیا پرواہ ہے. ہم نے تو ہمارا تو اس جو باطنی سائیڈ ہے اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں انسان کے جو اعمال ہیں اس کے یقین کا پتہ دیتے ہیں. انسان جو یقین کرتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے یا وہی اعمال کرتا ہے. ہمارے اعمال کا رخ سارا دنیا ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا. یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا بھی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب آپ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے. من تولى عن ذکرنا لم يرد الا الحیات الدنیا.
اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. دیکھیں میں آپ کو اکثر یہ ذکر الہی کی بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ذکر کے حقیقی معنی کو. ذکر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ کی یاد ایسے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا خالق کون ہے, اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, یہ مختصر زندگی اس نے مجھے کیوں دی ہے, میں نے کیا کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. تو جو اللہ کی یاد سے پھر گیا, فَأَعْرِضْ, اے حبیب آپ بھی اس سے اپنا رخ انور موڑ لیجئے. من تولا عن ذکرنا, جو حقیقی طور پر میری یاد سے غافل ہے, یعنی دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کی انتہا تو یہی ہے, ان کا ذہن تو صرف مادے تک کام کرتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں, اور یہ ابھی ایک ایسے شخص کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں جو آخرت کے دن پہ جس کا یقین تھا, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اس نے سر جھکایا ہوا تھا, جس نے اپنے مقصد حیات کے طور پر اللہ کو چن لیا تھا, جس نے کہہ دیا تھا اپنی زندگانی میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری موت میری زندگی یہ اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہ شخص ہے جو زندگی ایک محتاط انداز سے گزارتا تھا. یہ وہ شخص ہے, جنتی وہ شخص ہے جو دنیا میں دنیا میں اس کی ترجیح آخرت کی کامیابی تھی نہ کہ دنیا کی کامیابی. تو اس طریقے سے وہ اپنے حساب کتاب کو یعنی یاد کرتا رہتا تھا, اس دن کو یاد رکھتا تھا, اپنے حساب کتاب کے دن کو یاد رکھتا تھا. تو آج کا جو سبق ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اب وہ دل پسند عیش میں ہوگا, یعنی وہ مزے ہوں گے جس میں وہ راضی ہوگا. ایسی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا جس میں وہ راضی ہو جائے گا. بہرحال اس کی تفصیل بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں مومن تو جیتا ہے اللہ کی ملاقات کی امید میں دنیا جیتا ہے. اب وہ ایک شخص کو, ایک محب کو اپنا محبوب مل جائے تو کیوں وہ خوش نہ ہوگا. جنت آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جگہ ہے اللہ سے ملاقات کی, اللہ کی دیدار کی, اللہ کے معرفت کی. جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. تو جنت میں تو یہ سب کچھ ہوگا, اللہ کے قرب میں ہوں گے. متقین جو ہے وہ اللہ کے ساتھ, یعنی عند ملیک مقتدر کے الفاظ ہیں نا, کہ اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے, اور وہاں جو ہے وہ پھر وہ سب کچھ ہوگا جس کی یہ یہاں توقع کرتا تھا. رب کا دیدار, رب سے ملاقات, اور رب کا تقرب, یہ یعنی اسی کے سہارے ہم زندگی گزارتے ہیں, گزارنی چاہیے ایک مومن کو. مومنانہ زندگی تو اسی نظریے کے سہارے جو ہے وہ ہوتی ہے. سامنے کرم یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال یہ شخص جو ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, عالی مقام جنت میں. اب عالی مقام دیکھیں, عالی مقام کیوں ہے وہ جنت؟ کیونکہ اس میں رب کا قرب ہے. وہ رب کے دربار میں ہوں گے. تو جہاں رب ہوگا اور رب کی رحمتیں ہوں گی, رب کا دیدار ہوگا, رب کا تقرب ہوگا, تو وہ کیوں عالی مقام. ہمارا رب جو ہے وہ اللہ اکبر اور العظمت للہ, ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں. تو جو اس جگہ یہ چیزیں سب آپ کو میسر ہوں گی تو وہ کون سی جگہ ہے؟ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. اب وہاں اور بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یعنی ہر لیول کے وہ ہوں گے جنتی جو ہے ہمارا, یعنی جنتیوں کے درجات ہوں گے. تو
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں کے جو میوے ہیں وہ جن کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی پھل، یہاں تو آپ دیکھیں ناریل کا پھل توڑنے کے لیے کتنی آپ کو تکلیف کرنا پڑتی ہے، یا آپ کو معلوم ہے کھجور کا گچھا اتارنے کے لیے، یا انگور جو ہے عموماً ایک چھت بنا لی جاتی ہے، اس پہ انگور ہوتے ہیں، انار جو ہے وہ ہماری عام طور پہ، اسی طرح بہت سے میوے، آم جو ہیں، آم کا درخت وہ نہیں، وہ ایک آم لگا ہوا ہے اونچا، اس کا ایک پھل ہے ہمیں پسند آ جاتا ہے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس آم کو لینے کے لیے، تو بہرحال وہاں ایسا نہیں ہوگا، یعنی ہر نعمت قریب ہوگی، ہر نعمت قریب ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے اختصار سے وہ فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس میں جو تمہارا نفس چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو فی جنت عالیہ، یہ عالی مقام جنت میں، اور جس کے پھلوں کے گچھے جو ہیں وہ جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج کا جو سبق ہے یہاں سے ہے، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اس کا اب ترجمہ سنا دیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، So he will be in pleasant living, فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، in a lofty garden, قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، its pickings are within reach. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔